نبي بعد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا مالک ہے، داتا ہے، غریب نواز ہے، دستگیر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. مختصر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت للعالمین امام الانبیاء اشرف الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو بزرگوں اور دوستوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا جس کی مثال نہیں ملتی، اور ایسی شریعت عطا کی جس کی مثال نہیں ملتی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کو ایسے ساتھی عطا کیے انبیاء علیہ السلام کے بعد جو اس کائنات کی پاکیزہ جماعت ہے صحابہ کرام کی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، اور اللہ نے ان کو بلاغ کا حافظہ عطا کیا. کسی صحابی نے نبی کا مسکرانا یاد رکھا تو کسی صحابی نے نبی کا قیام یاد رکھا، کسی نے رکوع یاد رکھا، کسی نے سجدہ یاد رکھا، کسی نے نبی کا اٹھنا یاد رکھا، کسی نے نبی کا چلنا یاد رکھا. اللہ نے ان کو اتنا حافظہ دیا تھا کہ جب صحابہ کرام میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بیان کرتا تو 1-2 سال گزرنے کے بعد بھی جب ان سے وہ بات پوچھی جاتی تو صحابہ کرام بیان کرتے، لیکن زیر زبر کا فرق نہ آنے دیتے. مروان نے جب سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو مروان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابو ہریرہ کا امتحان لینا چاہیے کہ یہ اتنی حدیثیں کیسے بیان کرتے ہیں. تو مروان نے اپنے کاتب کو بولا کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے دربار میں بلاتا ہوں، تو پردہ لگوا دیتا ہوں، پردے کے پیچھے ابو آپ تم بیٹھ جاؤ، اور پردے کے آگے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیثیں پوچھوں گا، تم پردے کے پیچھے بیٹھ کے لکھتے جانا. تو کاتب کہتا ہے کہ مروان نے پوچھنا شروع کیا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کی باتیں بتانی شروع کی، اور میں لکھتا جا رہا تھا. نشست ختم ہو گئی، بات آئی گئی ہو گئی. تو مروان نے 1 سال کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو دوبارہ اپنے دربار میں بلایا اور اپنے کاتب کو بولا کہ وہ رجسٹر دے کے پردے کے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں وہی باتیں پھر پوچھوں گا حضرت ابو ہریرہ سے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ زیر زبر کی غلطی کرتے کہ نہیں کرتے. تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سیرت صحابہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کاتب کہتا ہے جب مروان نے پوچھنا شروع کیا تو میری عقل دھنگ رہ گئی کہ 1 سال کے بعد بھی ابو ہریرہ نے نہ زیر میں فرق کیا نہ زبر میں فرق کیا. آج صحابہ اکرام کے اوپر اعتراضات کیوں کیے جاتے ہیں؟ میرا موضوع آج کا یہی ہے. کبھی ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہا جاتا ہے، کبھی وائل بن حجر کو پینڈو کہا جاتا ہے، کبھی ابو حمید سعدی کو سلام سے ناآشنا کہا جاتا ہے، کبھی ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابی کو غیر فقیہ کہا جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا سے اللہ نے حافظہ عطا کیا تھا. یہ بخاری شریف میں روایت بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خصوصی دعا کی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 حدیثوں کے حافظ ہیں. تو شیعت نے ابو ہریرہ کے اوپر اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی 7 ہجری میں اسلام قبول کرے اور 11 ہجری تک نبی کے ساتھ رہے. کم و بیش 4 سال بنتے ہیں. ان 4 سالوں کے اندر ایک آدمی 5374 حدیثیں کیسے یاد کر سکتا ہے؟ ارے ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. ہم نے اس کا جواب دیا. میں نے ایک شیعہ کو جواب دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5374 حدیثیں تم سے ہضم نہیں ہوتی. ارے تمہارا جابر جوفی جو کیلا 2,10,000 حدیثیں بیان کرے، ارے تم ماں کا دودھ سمجھ کے اس کو ہضم کر گیا ہے. ہم حوالے دینے کے لیے تیار ہیں. شیعہ کی کتب رجال کشی کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے باپ باقر کو جابر جوفی پوری زندگی میں ایک دفعہ ملا. ارے اپنی کتابوں کا مطالعہ کر کے تو دیکھ، اپنی کتابوں کی برگردانی کو کر کے دیکھ، تیری کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ جابر جوفی پوری زندگی کے اندر مام باقر کو ایک دفعہ ملتا ہے. تو مام جعفر صادق کہتے ہیں اس کذاب نے 70,000 روایتیں ایک ملاقات میں پوری زندگی میں ایک دفعہ ملا اور 70,000 روایتوں اور ماں باقر سے روایت کر دی. ارے اس کو تو ہضم کر گیا. اور ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابی کو 5374 حدیثیں یاد تھی، وہ تجھ سے ہضم نہیں ہوتی اور کہتے ہو غیر فردی ہے. کبھی خاتم رسول انس بن مالک کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی امی عائشہ کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، ابو حمید سعدی کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، وائل بن حجر کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے. بھائیو اعتراض کی وجہ کیا ہے؟ ارے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے مسئلے کے اوپر زد پڑتی ہے. کیوں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع الیدین کے بھی راوی ہیں اور فاتحہ خلف الامام کے بھی راوی ہیں. اسی طرح عبادہ بن صامت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر صفدر کاروی حنفی دیوبندی نے کتاب لکھی استغفر اللہ، اس کے اندر لکھا کہ عبادہ بن صامت مجہول ہیں. استغفر اللہ صحابہ کی عدالت کے اوپر ان لوگوں نے انگل اٹھائی. حالانکہ محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں. پہلے سپارے کے اندر ایت نمبر 137 اللہ وحدہ لا شریک نے نازل کی اور لوگوں کو حکم دے دیا کہ اس طرح ایمان لے کے آؤ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اور لوگوں ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں. دوستو مختصر بات کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے درمیان اگر کوئی سیسا پلائی دیوار ہے تو وہ صحابہ کرام کی دیوار ہے. یہ لوگ اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور گرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح صحابہ کی جماعت کے اوپر اعتراضات کیے جائیں، ان کی ذات کو مشکوک بنایا جائے. پھر ہم لوگوں کو کہیں گے کہ یہ دیکھو صحابہ کیسے تھے. اگر صحابہ کی ذات کو مشکوک بنا دیا گیا تو یہ بات عام سی ہے کہ ان کی روایت کرتا حدیثیں بھی مشکوک ہو جائیں گی. اسی لیے کبھی کسی پہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی کسی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جامعہ ترمذی کے اندر حدیث نقل کی، میرے تیرے نبی نے فرمایا اور لوگوں خبردار میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو گالی نہ دینی، اور یاد رکھو جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس نے میں محمد کو گالی دی، اور جس نے مجھ کو گالی دی اس کو اللہ خود پوچھ لے گا. اللہ وحدہ لا شریک نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا. میرے لیے اور آپ کے لیے ہمارا معیار صحابہ کا ایمان ہے. اور وہ صحابہ کا ایمان دیکھو
جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے بچوں کو ذبح کروا دیا، گھر بار چھوڑ دیا، ہر ایک ظالموں ان کے اوپر اعتراضات کھاتے ہو جن کے گھر مکہ میں تھے اور نبی نے حکم دیا سب مدینہ چلے گئے، اور آج ہم پاکستان سے ادھر آتے ہیں تو قسم سے دل نہیں لگتا کہ ہم کسی طرح واپس چلے جائیں۔ اور صحابہ کا جگرا دیکھو، ان کا حوصلہ دیکھو کہ جب مکہ چھوڑ دیا کبھی نبی سے شکوہ نہیں کیا۔ بیت رضوان کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ مکہ کے اندر مکہ کی خبر لے کے آؤ، مکہ سے پوچھو ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو بولے فاروق اے عمر ابن خطاب جاؤ مکہ والے کے پاس جا کے پوچھو، تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں اللہ کے نبی جب کا مکہ چھوڑ دیا ہے ادھر گیا ہی نہیں ہوں، کسی اور کو بھیج دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں نے جانیں قربان کر دی، صرف اعتراضات صحابہ کے اوپر کیے جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے مسلک کے اوپر زد پڑتی ہے۔ ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ایسا نبی کی ایسی عظیم سنت ہے کہ جس کو ایک دفعہ کرنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور اس مسئلے کی نبی سے نفی ثابت نہیں ہے، نبی سے ترک ثابت نہیں ہے، اور صحابہ کرام کی کثرت ایک جماعت رفع الیدین کرتی تھی، اور جتنے صحابہ رفع الیدین کے راوی ہیں ان لوگوں نے ان کے اوپر اعتراضات کیے ہیں۔ انس بن مالک کے اوپر اعتراض ہے کہ وہ رفع الیدین کے راوی ہیں، ابو ہریرہ کے اوپر اعتراض ہے کیونکہ رفع الیدین کے راوی ہیں، عبادہ بن ثابت کے اوپر اعتراض ہے رفع الیدین کے راوی ہیں، جناب ابو ہریرہ کے اوپر اعتراض ہے کہ وہ رفع الیدین کے راوی ہیں۔ ان لوگوں نے ان کے اوپر اعتراض عطا کیے ہیں کہ ہمارے مسئلے کے اوپر زد نہ پڑے۔ ان کے اعتراض کرنے کی وجہ یہی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثقافت، ان کی فقاہت، ان کی عدالت کے اوپر تمام محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اپنے وقت کی فاضلہ عالمہ تھی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کی وہ استاد تھی اور تمام مومنوں کی ماں ہے، ان کے اوپر بھی اعتراضات کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ امی عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی معراج پہ گئے تو میں نے اس کائنات کے اندر پہلی عورت تھی جنہوں نے اللہ کے نبی کو پوچھا اے میرے محبوب خاوند کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ تو میری تیری ماں نے فرمایا جو آدمی یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ اس بنیاد پر امی عائشہ کے اوپر بھی اعتراضات کیے گئے، اور اسی طرح امی عائشہ کہتی ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم الغیب ہے، وہ غیب کا علم جانتے ہیں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، میری اماں نے فرمایا وہ بھی آدمی جھوٹا ہے۔ اب جن کا یہ مسلک ہے کہ نبی کو غیب کا علم ہے، نبی نے اللہ کو دیکھا ہے، ملاقاتیں کی ہیں، ان کو امی عائشہ کی یہ روایت کب ہضم ہوگی؟ وہ خود اس کے اوپر اعتراضات کریں گے۔ لیکن الحمدللہ ایک جماعت ایسی ہماری کائنات کی اس زمین کے اوپر جماعت موجود ہے جو صحابہ کرام کا دفاع کرتی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ۔ کیوں؟ اگر صحابہ کرام کی دیوار بیچ میں سے پیچھے ہٹ جائے اور اللہ کے نبی کے ڈائریکٹ یہ باتیں کریں تو یہ قسم سے کہتا ہوں جن لوگوں نے قرآن کی آیات بدل دی، جن لوگوں نے قرآن کی یاد میں اضافہ کر دیا، حدیث کو بدلا گیا، حدیث کے اندر اضافہ کیا گیا۔ مفتی محمود الحسن حنفی دیوبندی نے کتاب لکھی، اس کے اندر اس نے قرآن کے آیات کا اضافہ کیا، اور 1299 ہجری کے اندر اس کا پہلا ایڈیشن آیا تو وہ قرآن کی آیت اس کے اندر موجود تھی۔ اس وقت کے علماء کرام نے کہا کہ یہ تم نے کیسے یاد لکھ دی ہے؟ اللہ تو کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ آگے تم نے اولی الامر منکم کا اضافہ کیوں کر دیا؟ اس نے اضافہ اس لیے کیا تھا کہ ہمارا جو ہم تقلید کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کی ثقافت قرآن سے ثابت ہو جائے، ان کو اس چیز نے مجبور کر دیا کہ ان لوگوں نے قرآن کے اندر اضافہ کر دیا۔ پھر ان لوگوں کا مسلک تھا کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جائے، لیکن ذخیرہ حدیث اٹھا کے دیکھ لیجیے 8 رکعت کی تراویح صحیح سند سے ملے گی۔ تو سنن نبی داؤد کے اندر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت موجود ہے کہ 20 لیلہ کہ 20 دن اور 20 دن یعنی 20 رات لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ ان لوگوں نے کیا علمی خیانت کی کہ 20 لیلہ کو 20 رکعت میں بدلی کر دیا، 20 رکعتوں میں بدلی کر دیا، اور صحابہ کے اعتراض کیا، نبی کے حدیث کو بدلا گیا صرف اس لیے کہ ان کے مسئلے کے اوپر زد پڑتی ہے۔ تو دوستو صحابہ کرام کی ایک مضبوط دیوار کھڑی ہے ہمارے اور نبی کے درمیان، جنہوں نے نبی کی ایک ایک بات کو یاد رکھا
اور ایک ایک بات کو لوگوں تک پہنچایا اور تابعیوں تک صحابہ نے پہنچایا اور تابعیوں نے تبع تابعین تک پہنچایا. اور میں آخری کا بات کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ رفع الیدین ایک ایسی نبی کی عجیب سنت ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جز رفع الیدین صفحہ 60 کے اوپر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے ان سے ترک رفع الیدین ثابت ہی نہیں ہے. ابو بکر صدیق رفع الیدین کرتے ہیں, عمر ابن خطاب رفع الیدین کرتے ہیں, حضرت عثمان رفع الیدین کرتے ہیں, حضرت علی رفع الیدین کرتے ہیں, ابو ہریرہ رفع الیدین کرتے ہیں, انس بن مالک رفع الیدین کرتے ہیں. سب کے سب صحابہ رفع الیدین کرتے ہیں, تابعین رفع الیدین کرتے ہیں, تبع تابعین رفع الیدین کرتے ہیں, امام بخاری رفع الیدین کرتے ہیں, امام مسلم رفع الیدین کرتے ہیں, امام ترمذی رفع الیدین کرتے ہیں, امام ابن ماجہ رفع الیدین کرتے ہیں, امام ابن داؤد رفع الیدین کرتے ہیں, امام ابن خزیمہ رفع الیدین کرتے ہیں, امام ابن حبان رفع الیدین کرتے ہیں, امام ابن قیم رفع الیدین کرتے ہیں, امام ابن تیمیہ رفع الیدین کرتے ہیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی نماز اللہ کے نبی جیسی نہیں ہوتی. کیوں؟ رفع الیدین کا ترک نبی سے ثابت ہی نہیں ہے. اگر نبی سے رفع الیدین کا ترک ثابت ہوتا تو صحابی کبھی نہ کرتے. کہتے ہیں آخری عمر تک رفع الیدین ثابت کرو. ہرے تیرا مطالعہ نہیں ہے, حدیث کی کتب کا مطالعہ کر کے دیکھو. جب نبی کے آخری دن تھے, مرض الوفات میں مبتلا تھے اور حکم دیا گیا مرو ابو بکر فلیصلی بالناس, اور ابو بکر کو کہو میرے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ. 3 صحابہ گواہ ہیں کہ 3 اللہ کے نبی کے مسلح پہ کھڑے ہو کر اگر نماز پڑھائی تو ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہے. سنن نبی داؤد کے سنن للبہقی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 کے اوپر روایت موجود ہے. عطا نبی ربا رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں, وہ اپنے استاد عبداللہ ابن زبیر سے پوچھتے ہیں آپ نے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کیوں کیا؟ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی اپنے نانا ابو بکر صدیق کے پیچھے, انہوں نے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کیا تو میں نے نانا سے پوچھا آپ نے رفع الیدین کیوں کیا ہے؟ تو اللہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں نے نماز پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, تو اللہ کے نبی نے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کیا تھا. اور خلفائے راشدین رفع الیدین کرتے ہیں, تمام صحابہ رفع الیدین کرتے ہیں. آج ہمارے اندر مسئلہ یہ بڑھ گیا ہے اگر رفع الیدین کریں گے تو امام ابو حنیفہ کو چھوڑنا پڑے گا. ارے امام مالک سے صحیح سند ثابت ہے وہ رفع الیدین کرتے تھے, امام شافعی سے صحیح سند ثابت ہے رفع الیدین کرتے تھے, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے صحیح سند ثابت ہے اور رفع الیدین کرتے تھے. اور 6 ہجری کے اندر پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبین صفحہ 22 کے اوپر موجود ہے. انہوں نے 25 شرطیں لکھی نماز کی, اور 25 شرطیں لکھنے کے بعد لکھتے ہیں اگر تم میں سے کوئی آدمی ان 25 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی چھوڑ دے گا اس کی نماز باطل ہے. جب پیر عبد القادر جیلانی کا فتویٰ جا کے پڑھ دو, وہ رفع الیدین کرتے تھے. مجدد افسانی رحمت اللہ علیہ سیل القاری کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے. اور اپنے وقت کے جتنے محقق گزرے ہیں, شاہ ولی اللہ محدث ذیل بھی لکھتے ہیں, حجت الہلبارگہ کے اندر لکھتے ہیں صفحہ 134 سے اس کے اندر لکھتے ہیں کہ مجھے رفع الیدین کرنے والا بہت پسند ہے بنسبت جو رفع الیدین نہیں کرتا. یہ امت کا اجماع اس کے اوپر ہے کہ صحابہ کرام میں سے جتنے بھی گزرے ہیں سب رفع الیدین کرتے تھے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ عادت تھی جب دیکھتے تھے کہ آدمی رفع الیدین نہیں کرتا اس کو پیچھے سے کینکریاں مارتے تھے اور کہتے تھے رفع الیدین کرو. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 5ویں خلیفہ گزرے ہیں جن کو ثانی عمر کہا گیا ہے, ان کا جز رفع الیدین کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند سے لکھا ہے. ان کو بولا گیا کہ فلانے کا عمر نامی آدمی آپ سے ملنا چاہتا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ارے یہ وہ آدمی تو نہیں ہے جس نے اپنے بھائی کو اس لیے مارا تھا کہ وہ رفع الیدین کرتا ہے, میں عمر بن عبدالعزیز اس سے ملاقات ہی نہیں کرتا. ارے رفع الیدین تو وہ ہے جب ہم بچے تھے مدینہ کے اندر ہم پہ سختی کی جاتی تھی کہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھو.
صحابہ کرام کے اوپر ترازات میرے بھائیوں یہ ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، آپ فتاوا ہندیہ اٹھا کے دیکھ لیں، فتاوا تارخانیاں اٹھا کے دیکھ لیں، اور ان لوگوں کا حب صحابہ آپ کے سامنے آ جائے گا، ان لوگوں کو صحابہ سے کتنی محبت ہے۔ اور جب ان کے سامنے کوئی روایت پیش کی جاتی ہے، جیسے ابو الحسن کرخی نے حنفی نے ایک کتاب لکھی سولہ کرخی، اس کے صفحے 18 پہ لکھتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا حدیث اگر ہمارے امام کے قیاس کے خلاف ہوگی، ہم ابو ہریرہ کی بات پہ عمل نہیں کریں گے۔ آج یہ لوگ انہی باتوں پہ عمل کر رہے ہیں کہ جب ایک صحیح سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بات پہنچ جائے تو اس کے اوپر ہمارے لیے عمل کرنا فرض ہے۔ اور بخاری اور مسلم کے اوپر یہ امت کا اجماع ہے، اس کے اندر جتنے مرفوع روایت ہیں سب اللہ کے نبی تک پہنچتی ہیں۔ اس کے اوپر ایسے اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہے، جس طرح ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح صحیح سند والی جو روایت ہے اس کے اوپر ہمارا اسی طرح ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم صحابہ اکرام کے اوپر اعتراضات کا جواب نہیں دیں گے تو یہ لوگ ان کی ذات کو مشکوک بنائیں گے۔ جب ان کی ذات مشکوک ہو جائے گی تو ان کی باتیں آٹومیٹکلی مشکوک ہو جائیں گی۔ تو دوستو ہم نے صحابہ کا دفاع بھی کرنا ہے، کیونکہ صحابہ نے ہمیں بتایا کہ میرے تیرے نبی نے رکوع کیسے کیا، قیام کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا، نبی مسکراتے کیسے تھے، نبی چلتے کیسے تھے۔ اگر صحابہ کی جماعت کو پیچھے کر دیا گیا تو میرے دوستو دیکھ لو پھر ہمارے ایمان کی کیا حالت ہوگی۔ تو دوستو ادھر اکٹھے ہونے کا ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمت کرے، اور ہمیں ایک فکر بھی لے کے جانی چاہیے۔ آج ہمارے اوپر ایسا وقت آ چکا ہے۔ میرے سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ جی آدمی نماز پڑھتا ہے، اگر سر پہ ٹوپی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ میں چپ کر گیا، میں تو ویسے ہی وانٹڈ تھا اس مسجد کے اندر، بھائی صاحب جانتے ہیں، میں چپ کر گیا۔ تو کہتے ہیں آپ چپ کیوں کر گئے؟ میں بولا یار آپ کو پتا نہیں اس مسجد کے اندر میرے اوپر پابندی ہے، میں کسی کو مسئلہ نہیں بتا سکتا۔ کہتے نہیں مولانا صاحب بتاؤ تو صحیح۔ تو میں نے چلتے چلتے اس سے بات کی، بھائی اگر داڑھی کے بغیر ہو جاتی ہے تو پھر ٹوپی کے بغیر بھی ہو جاتی ہوگی۔ تو دوستو آپ عاشق رسول ہیں، آپ کو محبت ہے نبی سے، تو نبی کے کموں پیش 1,44,000 صحابہ کرام میں سے کوئی بھی صحابی ایسا کو ثابت کر دو کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، اور نبی کے چہرے کے اوپر داڑھی تھی، اور ہم اور آپ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے نبی جیسا خوبصورت اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اگر خوبصورتی ایسی ہوتی داڑھی کے بغیر تو میرا ایمان تھا کہ میرا اللہ اپنے نبی کے چہرے پر ایک بال بھی پیدا نہ کرتا، تو میرے نبی کی جو داڑھی تھی وہ سینہ مبارک ایسے تک سینے تک آئی تھی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی جو تھی ناف تک تھی۔ صحابہ کرام میں سب سے لمبی جو داڑھی تھی وہ حضرت علی کی تھی۔ تو دوستو یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کو معاف کر دو اور اپنی مونچھیں مڈوا دو، یا مونچھیں چھوٹی کروا دو اور داڑھی مڈوا دو۔ تو دوستو حوض کوثر پہ جائیں گے، البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند سے روایت نقل کی ہے، اور اسی طرح مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند سے روایت نقل کی ہے کہ ایران سے 2 آدمی چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ تو میرے تیرے نبی نے اپنا چہرہ ان سے ہٹا لیا، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنی دور سے چل کے آئے ہیں تو آپ نے اپنا چہرہ پیچھے کیوں کر لیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کے چہروں پہ داڑھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے جو ملک کا بادشاہ ہے اس نے ہمیں داڑھی رکھنے سے منع کیا ہے۔ تو میرے تیرے نبی نے جو جواب دیا دوستو وہ سن لو، رات کو چارپائی پہ لیٹ گئے اس کے اوپر غور و فکر کیا کرو۔ تو میرے تیرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے داڑھی رکھنے کا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو دیکھتا ہی نہیں ہوں جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ تو دوستو حوض کوثر پہ اکٹھا ہونا ہے، آب زمزم پینا ہے انشاءاللہ، تو چہروں پہ داڑھی ہوگی، نبی کی سنت ہوگی، پاؤں سے لے کے سر تک سنت سجاؤ اپنی۔ اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک آپ اور میں ہر واقعات بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھو یار ایک طرف 313 تھے، ایک طرف 1000 ہے، اور دوسری جنگ کے اندر ایک طرف 700 ہیں، دوسری طرف 3000 ہیں۔
تو دیکھو اللہ نے 313 کو کیسی اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی اور ان کو فتح عطا کی. کیوں؟ ان کے پاؤں سے لے کے چہرے تک نبی کی سنت سجی ہوئی تھی. تو دوستو یہ ایک بڑا ہی کبیرہ گناہ ہے جو ہم داڑھی منڈواتے ہیں اور صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے بلیڈ چہرے پہ چلاتے ہیں. تو دوستو نبی کا کلمہ پڑا ہے، یہ نبی کا فرمان ہے. اگر قرآن کی بات کروں گا تو آپ غصہ کریں گے، لیکن کہنی پڑتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کے اندر کہا ہے فلا وربی کا لا یؤمنون. اور لوگوں یاد رکھو فلا وربی کا لا یؤمنون، اللہ نے قسم کھائی ہے اور اللہ کہتا ہے تیرے رب کی قسم ہے، اے نبی تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی جو اپنے فیصلوں کے اندر تجھے حاکم نہ مان لے، اور میرے تیرے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ داڑھی کو معاف کر دو، ارے ٹخنے جو اپنے ننگے رکھو، عورتوں کے ٹخنے نظر نہیں آنے چاہیے اور مردوں کے ٹخنے جو ہے وہ نظر آنے چاہیے. اور سنن نبی داؤد کے اندر باب الصلاۃ کے اندر امام ابن داؤد رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث صحیح سند سے نقل کی ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کے وضو کرو، جا کے نماز ادا کرو، نماز پڑھو. وہ واپس گئے، وضو کر کے پھر واپس آئے، آ کے نماز شروع کی. تو میرے تیرے نبی نے فرمایا جاؤ وضو کر کے آؤ، پھر نماز پڑھو. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے واپس بھیجا، وہ 3 مرتبہ وضو کر کے آئے. سنن نبی داؤد باب الصلاۃ جلد نمبر 1 میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند سے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو 3 مرتبہ واپس بھیجا، وجہ کیا ہے؟ تو میرے تیرے نبی نے فرمایا اس کے لیے جو آزاد باندھا ہوا ہے، تہمت وغیرہ جو بھی باندھا ہوا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، اس لیے میں نے 3 مرتبہ بولا جاؤ وضو کر کے آؤ، آ کے نماز پڑھو. اتنا سخت حکم ہے. اور کچھ دوستوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب جماعت شروع ہوتی ہے تو سلوار اوپر کر لیتے ہیں، جب نماز ختم ہوتی ہے سلوار نیچے کر لیتے ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں لگی یہ کون سی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند سے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز کے اندر کپڑوں کو سمیٹنا اور بالوں کو سمیٹنا منع کر دیا گیا ہے. اور محدثین مفسرین لکھتے ہیں تو جو آدمی وضو کر کے ایسے اوپر کر لیتے ہیں اپنے کپڑوں اپنے بازو کو اور اپنے سلوار کو اوپر کر لیتے ہیں وہ بھی اسی کے زمرے میں آتے ہیں. تو دوستو فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں. یہ ایک فکر ہے، ایک دعوت ہے. پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے، کس وقت ہماری روح قبض ہو جائے. وہ جو 2 گز زمین کا ٹکڑا ہے اس کے اندر کیا ہونا ہے اس کی فکر کریں ذرا. یہ آپ لوگوں کے لیے فکر ہے. اور نماز کی پابندی کریں، میں بھی نماز کی پابندی کروں، آپ بھی نماز کی پابندی کریں. دوستوں کو دعوت دیں. اس ٹائم اتنا فتنہ پھیلا ہوا ہے، یقین کرو اتنی جہلیت پھیلی ہوئی ہے. 12 ربیع الاول کے دن میں اپنے بھائی تنویر کو بتا رہا تھا کہ یہ بھی ہمارے دوست ہیں، ڈسکے کے رہنے والے ہیں. صحیح صاحب 12 ربیع الاول 9 بجے رات کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ سنی سنائی بات نہیں ہے کہ نبی کا جلوس منا رہے ہیں. عورتوں نے اتنا فاشی کا لباس پہنا ہوا ہے. قسم سے سچی بات کر رہا ہوں. اور دیکھا جا کے میں نے کہ کچہری چوک کے اندر اتنی عورتیں اکٹھی ہیں جس کا ساتھ نہیں، بجلی چلی گئی تو لڑکوں نے ان کو چھیڑا تو عورتوں کی چیخوں کی آواز آ رہی ہے. میں بولا ظالمو یہ کیا نبی کا جشن منا رہے ہو؟ اور نبی نے تم لوگ کو یہ کہا تھا کہ میرا جشن منانا ہے. نبی نے مشن کا بولا تھا، جشن کا نہیں بولا تھا. ابھی 12 ربیع الاول کو ایک چھٹی قرار دی گئی، چھٹی کرو. اور کپڑے پہن کے باہر گھومتے ہیں، ایک دوسرے کو ملنے جاتے ہیں. یہ شریعت کا حصہ ہی نہیں ہے. اور ٹھیک مغرب کے بعد آپ جا کے دیکھ لیں بڑے بڑے شہروں میں جو کچھ ہو رہا ہے. کیوں؟ شیطان چاہتا یہی تھا. اور آپ عالم معاشرہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے شیطان نے چیلنج کیا تھا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، تمہاری بنائی جو تخلیق ہے، جو تیری تخلیق کی چیز ہے اس کا حلیہ بگاڑ دوں گا. تو دوستو یہ داڑھی جو ہے اللہ کی تخلیق اللہ پیدا کرتا ہے. تو شیطان نے کیا کیا ہے؟ انہیں ہمیں برگلا دیا ہے. ہم صبح اٹھ کے سب سے پہلے اللہ کی بنائی تخلیق کو بدلی کرتے ہیں اور شیطان ہمارے اوپر ہیوی ہو چکا ہے. اور کچھ دوستوں نے جیسے فیصل بھائی یہ ماشاءاللہ سمجھدار پڑھتے ہیں، مطالعہ ان کا، تو
ان سے میری گزارش ہے یہ کہ نبی کی بات مانتے ہوئے نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کے امتی ہیں، ان کو چاہیے اپنی داڑھی کو معاف کر دیں۔ تو سارے دوستوں سے گزارش ہے جب ہم ادھر 1 مہینے بعد اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک فکر لے کے جائیں۔ دوستو، کسی کو کسی قسم کا مسئلہ ہو تو میرے اور تیرے نبی کی عدالت موجود ہے، اور وہ عدالت اللہ نے قائم کی ہے۔ وہ اللہ نے کہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اور لوگوں اگر تمہارے اندر کوئی تنازع پیدا ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے، اور اس چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول کی عدالت میں لے کے آئے۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی عدالت کیا ہے؟ ایک قرآن، ایک میرے تیرے نبی کا فرمان ہے، اور جس طرح قرآن محفوظ ہے فیصل بھائی، اسی طرح حدیث محفوظ ہے۔ محدثین نے نبی کی حدیثیں نقل کی، ان حدیثوں کو لکھا پرکھا، پھر اللہ نے ایسے امام پیدا کیے کہ جن کو اللہ نے ایسا علم عطا کیا کہ میرے نبی کی باتوں میں کوئی بدبخت ملاوٹ نہ کر دے۔ ان لوگوں کو پتہ کرو جس سند سے نبی تک بات پہنچ رہی ہے، یہ لوگ کیسے ہیں، یہ لوگ کہاں پیدا ہوئے ہیں، یہ کہاں فوت ہوئے ہیں، کتنی عمر پائی ہے۔ 8 لاکھ آدمیوں کے حالات قلب بند کیے گئے کہ یہ ان واسطوں سے حدیث نبی تک پہنچی ہے۔ پھر محدثین نے اتنی محنت کی ہے۔ میں رات کو پڑھ رہا تھا، ہمارے دوست کچھ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک کا وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر وہ روایت درج کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس روایت کے اندر ایک عطا بن صائب راوی ہے، عطا بن صائب راوی ہے۔ جب یہ راوی امام شعبہ سے، امام سفیان ثوری سے اور حشام سے یہ حدیث بیان کرے گا تو اس کی حدیث صحیح ہوگی۔ جب عطا بن صائب ان تینوں کے علاوہ یہ حدیث کسی اور سے بیان کریں گے تو اس حدیث کو نہیں مانا جائے گا، کیوں کہ عطا بن صائب کا حافظہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ یہ محدثین کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ان لوگوں نے راویوں کو پرکھا اور ان کے حالات قلب بند کر دیے کہ ہمارے نبی کی طرف تو غلط بات منسوب نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم اہل حدیث دعوے سے کہتے ہیں کہ جیسے قرآن محفوظ ہے اسی طرح نبی کا فرمان محفوظ ہے۔ تھوڑی سی محنت کی، تھوڑی سی تحقیق کی ضرورت ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو بھائیو ہمارے شیخ صاحب موجود ہیں، شیخ منیر قمر صاحب موجود ہیں، آپ مسئلہ لے کے ان کو سینڈ کریں، انشاءاللہ تعالی قرآن اور حدیث کا فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو محدثین نے بڑی محنت کی ہے، اور صحابہ کرام سے جو روایتیں آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی حدیث میں 3 واسطے ہیں، کسی میں 4 واسطے ہیں، کسی میں 5 واسطے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے امام پیدا کیے، ان لوگوں نے صرف ان راویوں کے اوپر بحث کی کہ آدمی کیسا تھا، جھوٹا تھا، سچا تھا، یہ کہاں پیدا ہوا، کہاں فوت ہوا۔ اس لیے مقصد ایک تھا پیچھے کہ نبی رحمت کی طرف وہ غلط بات منسوب نہ ہو جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح المسلم کے اندر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 6 نقل بند کی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے، تو یہ بات تحقیق کی طرف لے کے آتی ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کو فاسق خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کیا کرو۔ تو ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے۔ تو دوستو جو مسئلہ ہو، کسی قسم کا مسئلہ ہو، قرآن کے اوپر اگر عمل کرنا ہے تو اس کی تحقیق کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وارننگ موجود ہے، کوئی بات ہو تو اس کی تحقیق کرو۔ تو دوستو یہی ایک فکر ہے، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں، اور ہم ایک فکر لے کے ادھر سے جائیں۔ یہ نہیں ہے چند باتیں سنی ادھر سے اٹھے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ کئیوں کو دعوت دیتے ہیں بھائی 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، آ جاؤ، تو ٹیلی فون پہ یہی جواب ملتا ہے، مجھے کام پڑ گیا ہے، میں بیمار ہو گیا، مجھے ایسا کام پڑ گیا ہے۔ تو دوستو اس شیطان مردود نے سورت ابراہیم کے اندر 13ویں سپارے کے اندر جو دوزخ کے اندر کھڑے ہو کے تقریر کرنی ہے، اللہ نے وہ بھی نقل بند کی ہوئی ہے۔ یہ مردود دوزخ کے چبوترے کے اوپر ایک آگ جلتی ہوگی، اس کے آگ کے اوپر کھڑا ہو کے تقریر کرے گا، اور جو لوگ دوزخ میں ہوں گے ہم انشاءاللہ سب جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ کھڑا ہو ادھر تقریر کرے گا تو لوگ دیکھ کے کہیں گے ارے مردود، ارے تو بھی ادھر آ گیا ہے، ہم تو تیرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔
تو یہ صاف کہہ دے گا میں نے کہا بولا تھا میرے پیچھے لگو، میں نے تم کو بولا تم نے میری سن لی، میں نے کہا بولا تھا میرے پیچھے لگو. تو اس کو تو وہی سزا ملنی جو اس نے ایک سجدہ نہیں کیا ہوا تھا. اور میرے تیرے پتہ نہیں کتنے سجدے ہر روز کے ضائع ہو رہے ہیں. تو نمازوں کی فکر کرو، پاؤں سے لے کے سیر تک نبی کی سنت کو سجاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.